محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز و جل احادیث طیبہ یاد کرنے کا سلسلہ جاری ہے، اور آج اس سلسلے کی ہم حدیث نمبر 5 سنیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرد آیا۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اوصنی، مجھے وصیت کیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ حضور علیہ السلام پر یہ فرمان مبارک جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک امتی کو بطور وصیت ارشاد فرمایا کہ غصہ نہ کرو۔ غصہ یہ اتنی خطرناک بلا ہے کہ جس شخص میں یہ بلا اتر جائے، غصے کی عادت پڑ جائے، تو پھر اس شخص کی وجہ سے وہ خود تو مہلکات میں پڑتا ہی ہے، وہ خود تو کئی خرابیوں میں پڑتا ہی ہے، خود تو اپنی جان کو ہلاکت پر پیش کرتا ہی ہے، دوسرے جو اس کے قریب قریب لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو بھی آفت و بلیات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ کسی بزرگ نے شیطان سے پوچھا کہ کیسے لوگوں کو جو ہے نا وہ لڑواتا ہے اور کیسے تو لوگوں کو غصہ دلواتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضور آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح دلواتا ہوں۔ تو وہ ایک حلوائی کے پاس جو ہے نا ان بزرگ کو لے کر چلا جاتا ہے۔ اب ہوتا ہی ہے کہ جب وہ بزرگ کو حلوائی کے پاس لے کر جاتا ہے تو شیطان جو ہے نا حلوائی کی جو کڑھائی میں شیرہ ہوتا ہے اس میں سے ذرا سا شیرہ اس میں اپنی انگلی ڈپ کرتا ہے اور دیوار پہ حلوائی کی اس شیرے کو لگا دیتا ہے۔ تھوڑی دیر میں اس شیرے پر جو ہے کئی ساری مکھیاں آ جاتی ہیں۔ جو مکھیاں کئی ساری آتی ہیں تو ان مکھیوں کو کھانے ایک چھپکلی آتی ہے بڑی سی۔ اب جب چھپکلی آتی ہے تو اس چھپکلی کو پکڑنے کے لیے حلوائی کی جو ہے وہ بلی اس کی طرف لپکتی ہے، چھپکلی کی طرف۔ وہ چھپکلی کی طرف بلی آتی ہے تو حلوائی کی دکان پہ آئے ہوئے 2 فوجی ان کا کتا حلوائی کی بلی کے اوپر کھونکتا ہے، جس کی بنا پر بلی چھلانگ لگاتی ہے اور ڈر کے بھاگتی ہے اور وہ اسی اس میں کڑھائی میں گر کے ہلاک ہو جاتی ہے۔ اب جب بلی مر گئی، حلوائی یہ منظر دیکھتا ہے کہ فوجیوں کے کتوں کی وجہ سے میری بلی مر گئی، تو حلوائی کو غصہ آتا ہے اور وہ ایک اپنا ڈنڈا اٹھا کے جو ہے نا وہ کتے کے سر پہ مارتا ہے اور ایسی زور کی ضرب مارتا ہے کہ وہ کتا بھی مر جاتا ہے۔ اب جب کتا مر جاتا ہے فوجیوں کا تو فوجیوں کو بڑا شدید غصہ آتا ہے اور پھر وہ حلوائی کو جو ہے نا مارتے ہیں، حلوائی کی خوب پٹائی کرتے ہیں، یہاں تک کہ حلوائی مر جاتا ہے۔ اب جب حلوائی مر گیا تو حلوائی کے رشتہ دار ہوتے ہیں، اس کے علاقے والے ہوتے ہیں، اس کے شہر والے ہوتے ہیں، ان تک جب یہ بات پہنچتی ہے کہ 2 فوجیوں نے ہمارے حلوائی کو قتل کر دیا ہے، تو اب ان سارے گاؤں والوں کو بڑا شدید غصہ آتا ہے اور پھر وہ لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اور 2 فوجی جو حلوائی کی دکان پر آتے ہیں ان دونوں فوجیوں کو لوگ مار کے ہلاک کر دیتے ہیں۔ اب جب فوج کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حلوائی کے رشتہ داروں نے، حلوائی کے گاؤں والوں نے ہمارے 2 فوجی مار دیے ہیں، تو فوج جو ہے غصے میں آ جاتی ہے اور کمانڈر جو ہے وہ فوجیوں کو لے کر، فوجی دستہ لے کر گاؤں والوں پر حملہ کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح صرف ایک بندے کے غصے کی بنا پر کئی لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یعنی صرف حلوائی کا غصہ جو اسے کتے پر آیا تھا، اس کتے کو حلوائی نے مارا، اب اس کی وجہ سے 2 فوجیوں کو غصہ آیا، پھر ان 2 فوجیوں کے مرنے کی وجہ سے فوج کو غصہ آیا، تو سارا جو فساد پیدا ہوا، کتنے لوگ قتل ہو گئے، کتنے لوگ مارے گئے صرف ایک بنا پر۔ اور وہ کیا بات تھی؟ وہ تھا غصہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو۔
تو لہٰذا یہ وصیت ہمارے لیے بھی ہے، ہمیں بھی اس پر عمل کرنا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والغضب، کہ تم پر غصے سے بچنا لازم ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ لا تغضب ولک الجنہ، تم غصہ نہ کرو تمہارے لیے جنت ہے۔ تو جو بندہ غصہ برداشت کرتا ہے، غصے کو پی جاتا ہے، اس کے لیے جنت کی بھی بشارت ہے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک کے نزدیک سب سے بہترین بندہ وہ ہے کہ جس کو غصہ دیر سے آئے اور جلد ٹھنڈا ہو جائے، اور سب سے شریر اور بدتر بندہ وہ ہے کہ جس کو جلدی غصہ آئے اور دیر سے ٹھنڈا ہو۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم حلم اپنے اندر پیدا کریں، غصے کو کم کریں۔ غصے کو کم کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، دینی احکامات کو سیکھیں، خوف الہی اپنے دل میں پیدا کریں، کیونکہ جس شخص کے اندر خوف الہی ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے، خوف خدا ہوتا ہے، شرم مصطفیٰ ہوتی ہے، تو وہ بندہ غصے میں ناجائز کام نہیں کرتا۔ اب ایک لوگوں میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ غصہ کرنا حرام ہے، تو یہ بات بھی سن لیجیے کہ کون سا غصہ کرنا حرام ہے۔ وہ ہر بات میں کہ جو ہے نا، والد صاحب کو اگر بیٹے کے کسی غلط کام پر غصہ آ رہا ہے تو بولیں گے بھائی غصہ حرام ہے۔ تو دیکھیں کون سا غصہ حرام ہے۔ غصہ وہ حرام ہے کہ جس کو کرنے والا حرام کام یا ممنوع کام کرنے کے بعد اس غصے کو ٹھنڈا کرے۔ یعنی کسی بندے کو غصہ آیا، اب اس کا غصہ جو ہے حرام کام کرنے کے بعد، ناجائز کام کرنے کے بعد ہی ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کو غصہ آیا کسی کے غلط فعل پر، اب اس نے اسے خوب مار دیا، خوب اس کی پٹائی لگا دی، تو ایسا غصہ کہ جو ایسے کام کے بعد ٹھنڈا ہو رہا ہے، تو یہ غصہ ناجائز ہے۔ تو ہر غصہ ناجائز نہیں، بلکہ غصہ محمود بھی ہے، یعنی اچھا بھی ہے۔ وہ کون سا غصہ ہے بھائی جو اچھا ہے؟ وہ غصہ جو اچھا ہے وہ یہ والا غصہ ہے کہ اگر آپ اللہ پاک کی نافرمانی کرتے کسی کو دیکھیں تو آپ اس بندے پر غصہ ہو، اور غصہ اس کی ذات کی وجہ سے نہ ہو بلکہ اس کے غلط فعل کی وجہ سے اس پر غصہ کیا جائے، تو یہ غصہ شریعت کو محبوب ہے، مطلوب ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر قوت برداشت پیدا کریں، حلم پیدا کریں، اور جو ہے غصے سے بچیں۔ اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی غصے کو قابو کرنے والوں کی جو ہے مدح فرمائی ہے، فرمایا الکاظمین الغیظ، اور غصہ پینے والے۔ اور حدیث پاک میں غصہ ٹھنڈا کرنے کا طریقہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس، جب تم میں سے کسی ایک کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہوا ہو، فرمایا کہ وہ بیٹھ جائے۔ فإن ذهب عنه الغضب، اگر اس سے غصہ چلا جائے، وإلا فليضطجع، وگرنہ وہ لیٹ جائے۔ فإن ذهب عنه الغضب، بس اگر اس سے غصہ چلا جائے تو ٹھیک، ورنہ کیا؟ ورنہ فرمایا وإلا فليضطجع، وگرنہ وہ لیٹ جائے۔ تو اگر آپ کو غصہ آئے اور آپ کھڑے ہوئے ہوں تو آقا نے فرمایا کہ بیٹھ جائیں، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور اگر بیٹھنے سے بھی غصہ نہیں جا رہا تو پھر لیٹ جائیے، لیٹنے سے انشاءاللہ غصہ بالکل دور ہو جائے گا۔ اور اگر لیٹنے سے بھی غصہ نہیں جا رہا تو پھر آگ کو پانی ہی بجھاتا ہے، تو غصے کی جو آگ آپ کے اندر لگی ہوئی ہے تو پانی پی لیجیے، غصہ انشاءاللہ ٹھنڈا ہو جائے۔ تو غصہ ٹھنڈا کرنے کے یہ طریقے ہیں، ان پر عمل کیجیے، غصہ آپ کا دور ہو جائے۔ تاج نظر ہے حال میرا سرکار، توجہ